اب یہاں سے پروگرام کا جو جشن اہل بیت پر شیعہ علماء بورڈ کانپور کا جو آغاز کا یہ پہلا پروگرام جو ہو رہا ہے، اس کی وضاحت کے لیے سب سے پہلے میں سیکریٹری صاحب یعنی ان کا موضوع ہے اہداف و مقاصد شیعہ علماء بورڈ، میری مراد علی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین علمدار حسین صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اہداف و مقاصد کو پیش کریں۔ ان کے استقبال کے لیے ایک صلوات کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، چونکہ اس پروگرام کو اگر سیٹرڈے یا سنڈے رکھا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن چونکہ ہمارے مہمان جناب ذیشان صاحب چونکہ کل یہ نکل جائیں گے ایران واپسی، تو ان کی موجودگی میں چونکہ ہمارے ایک ممبر اور ہیں جو قمر صاحب جو عراق چلے گئے، اس وجہ سے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو جلدی جلدی وہ کیا جائے۔ بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام علماء کرام کا، عہدیداران کا، ممبران کا، اور یہاں پر آئے ہوئے خطباء، علماء، ذاکرین، انجمنوں کے ذمہ دار، سمیتیاں اور کمیٹیاں جن کو دعوت نامے دیے گئے اور بلایا گیا تاکہ وہ آئیں اور شیعہ علماء بورڈ جو الحمدللہ جس کی بنیاد 17 جنوری 2025 کو رکھی گئی، اس سے پہلے بھی 2019 میں اس کے لیے پہل کی گئی تھی، لیکن کورونا کا وجود، حالات، مشکلات بہت سارے تھے، اس کی وجہ سے یہ کمیٹی ورک نہیں کر پائی۔ پھر ہم لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ جتنے بھی کانپور کے علماء ہیں، چاہے وہ پیش امام ہوں، چاہے وہ ذمہ داران افراد ہوں، چاہے سرپرست حضرات ہوں، یہ لوگ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا کانپور بہت بڑا ہے اور اس میں تقریباً 6 جمعے یا 7 جمعے اس جگہ پر برقرار ہوتے ہیں، تو یہ خود اپنی ایک نوعیت ہے کہ یہ مہانگروں میں سے ایک ہے۔ تو کوشش یہ کی گئی کہ کیوں نہ ایک ایسا قدم اٹھایا جائے کانپور کے لیے کہ اگر علماء متحد ہو جائیں گے، علماء ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، تو سماج میں پیدا ہونے والی بہت ساری مشکلات آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی، کیونکہ علماء خدمات انجام دیتے ہیں اور دے رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں ہے، لیکن چونکہ علاقے میں علماء کا وجود ہونا اور خصوصی طور پر پیش امام ہونا یا امام جماعت یا امام جمعہ ہونا، یہ خود ایک سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اگر پیش امام کسی کا کہنا نہ مانے، کسی کی بات رد کر دے، کسی کا کہا ٹھکرا دے، کسی کی کہی ہوئی باتوں کو نظر انداز کر دے، تو اب وہ شخص یہ نہیں سوچے گا کہ میں ڈیمیج کس چیز کو کر رہا ہوں، نقصان کتنا بڑا ہوگا، آیا سماج کا، سوسائٹی کا، ہمارا یا آپ کا۔ وہ تو صرف یہ سوچتا ہے کہ میری اگر مولانا سے نہیں پٹی
तो हम इन्हें मिंबर पर नहीं बैठने देंगे, इन्हें आने नहीं देंगे, इन्हें समाज में जलील और रुस्वा करके रहेंगे, इन्हें हम वो मकाम तक आने नहीं देंगे जो इनको मिलना चाहिए। उसकी नजर में जरा सी बात थी, लेकिन जब वो धीरे धीरे अपनी दीवारों को बढ़ाता चला गया तो मालूम दिया उसका महदूदा बढ़ गया। और जब महदूदा बढ़ गया तो शुरू में एक आधे लोग थे, फिर उसी के ताल्लुकाती जुड़ गए, उसी के रिश्तेदार जुड़ गए, उसी के इलाकादार जुड़ गए, उसी के साथी संगाती जुड़ गए। अब नतीजा ये हुआ कि जिसकी सिर्फ मौलाना से इसलिए नहीं पटी कि किसी ने पलट करके सलाम का जवाब नहीं दिया, इसलिए नाराज हो गए। कभी आप ये भी तो सोच लीजिए, हो सकता है आपने बहुत आहिस्ता से सलाम किया हो, हमारे कानों तक ना आया हो, आपने लखनवी अंदाज में सलाम किया हो, लेकिन हो सकता है इस मोबाइल के दौर में ये भी मौलवी बेचारा कहीं गुम फिक्रों में वो भी जा रहा था, उसने देखा ही नहीं कि आपने कितने अदब से, कितने तहजीब से सलाम किया। अब आपने ये सोच लिया कि मौलाना ने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे नजरअंदाज कर दिया, तो उसके दिल में कसक रह गई। अगर उसी कसक को उसी जगह पर वो दोबारा बुलंद आवाज से सलाम करके टोका दे देता, सरकार मैंने आपको सलाम किया, तो गलत फहमी वहीं पर दूर हो जाती है। इस गलत फहमी ने हमें कहां तक पहुंचाया, वहां तक कि मालूम दिया मौलाना अलमदार जूही में है, मौलाना अजहर साहब जाजमऊ में है, मौलाना हामिद साहब पटकापुर में है, मौलाना शाहिद साहब मालूम दिया कुरसुमा में है, या दीगर जीशान साहब रोशन नगर में है, अली सईद साहब मालूम दिया गोलटोली में है, अब्बास साहब गोलटोली में है, या दीगर अफराद। अब चूंकि मसाफत ज्यादा है, दूरियां ज्यादा हैं, हुदूद ज्यादा हैं, राबते हमारे कम हैं, इस वजह से हमारी कही हुई बात दूसरी जगह पहुंच गई, दूसरी की मुखालफत की हुई बात हम तक आ गई। अब ये क्लियर नहीं हुआ तो पता चला कि हम फालतू में आपके मुखालिफ बन बैठे, आप फालतू में हमारे मुखालिफ बन बैठे। और ये जो उलमा जो पेश इमाम था, ये अगर हमारी सुनता है तो आपसे बदजन होता है, आपकी सुनता है तो हमसे बदजन होता है। अब ऐसे मौके पर जो हम लोगों ने एक गुफ्तगू की, इस नतीजे पर क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि जो समाज में बढ़ती हुई मुश्किलात के ऊपर पाबंदियां लगाई जाए। जैसे हमारे कानपुर में बढ़ता हुआ तलाक, ये एक मसला है, मसाइल हैं। कानपुर का आलिम तैयार नहीं होगा, दूसरी जगह का आकर के आलिम पढ़ देगा, दूसरी जगह का तैयार नहीं होगा, तीसरी जगह का आलिम आकर के पढ़ देगा, तीसरी जगह का तैयार नहीं होगा, रिश्तेदार जो जानता था वो आकर के पढ़ देगा, चौथी जगह का तैयार नहीं होगा, पांचवी जगह का कि जो इब्नुल वक्त था, पैसे का पुजारी था, जिसकी नजर में सिर्फ पैसे की वैल्यू थी, रिश्तों को बचाने का ख्याल नहीं था, उसने क्या किया, पैसा तय किया। चूंकि हम जान छुड़ाना चाहते थे, हमने पैसा फेंका और अपना मकसद हासिल कर लिया। अब आप जरा सा बताइए, जो इंसान बीरून शहर में है, जो इंसान दूर मसाफत में रह रहा है, उसे क्या पता कि यहां पर इख्तिलाफ किस चीज का था, उसे क्या पता कि यहाँ पर जो मसाइल हैं वो किस चीज के हैं, उसे क्या पता कि यहाँ पर जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं। चूंकि हर इंसान अपने इलाके के मौलवियों से, आलिमों से बदजन है, उसके पास आएगा नहीं। और चूंकि हमने बैकग्राउंड इतना अच्छा तैयार कर रखा है कि उसे जरूरत नहीं है कि जिस इलाके का मैटर हो, कम से कम वहां के आलिम से तस्दीक तो कर ले, वहां के कुछ जानकारों से, मुअज्जिजीन से राबिता तो कर ले कि आप बताइए कि साहब ये मैटर आया है, जरा सा वजाहत कर दीजिए, इख्तिलाफ किस बात का है। मुमकिन है इख्तिलाफ में इस्लाह की राह पैदा हो जाए, मुमकिन है कोई राय है हल निकल आए, मुमकिन है कोई ऐसा पहलू निकल आए कि जो रिश्ते टूट रहे थे वो बच जाए। इस चीज को हम लोगों ने नजर में रखा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसे
कमेटी कानपुर के लिए लाई जाए कि अगर बाहर का आलिम आकर के यहाँ पर तलाक पढ़ दे बगैर तहकीक के, तो कम से कम ये बोर्ड उससे सवाल तो कर सकता है। ये बोर्ड उससे ये तो कह सकता है कि साहब आपने राब्ता किया, उनको भी ला करके कटघरे में खड़ा करे और यहाँ के जो मुश्किलात जो शहर के बाहर ले जाते हैं उनसे भी सवाल हो कि जब यहाँ पर बोर्ड मौजूद था तो आपने इत्तला क्यों नहीं की। अब मेरी बात जरा सा समझिएगा, क्योंकि मैं आदाब और मकासिद जो इस चीज के बोर्ड बनने का सबब बनी है वो यही है कि जो समाज में पैदा होती हुई मुश्किलात हैं उन मुश्किलात का एक हल निकले, जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सलूशन निकले। क्योंकि जब सलूशन निकलेगा और हम अपनी मुश्किलात अपने बोर्ड तक पहुंचाएंगे, हम अपनी मुश्किलात को जब शिया उलमा बोर्ड तक पहुंचाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि खाली उसमें मौलाना आलमदार का फैसला हो या खाली मालूम दिया नसीम साहब का फैसला हो या मालूम दिया खाली दीगर अफराद का फैसला हो। नहीं, ये तो ओहदेदारान, ये तो सिर्फ एक तरीका होता है, सलीका होता है कि कम से कम एक दिखावे के कुछ अफराद तो इकट्ठा होने चाहिए, जबकि हमें पता है कि हमारी हकीकी ताकत कौन है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पीछे कौन अफराद खड़े हैं, उनकी पुष्टपनाही चाहिए, उनकी बैकिंग चाहिए। क्यों? इसलिए कि चाहे उलमा हो, चाहे खुतबा हो, चाहे जाकिरीन हो, चाहे दीगर अफराद हो, जिम्मेदार मुअज्जिज़ीन, ये सब समाज से जुड़ी हुई एक चैन है जो एक एक से कड़ियां जुड़ी हुई हैं। अब अगर इस कड़ी को कोई डैमेज करेगा तो नुकसान किसे होगा? नुकसान हमें और आपको होगा, हमारे समाज को होगा, हमारी सोसाइटी को होगा। अब जब समाज के अंदर नुकसान पैदा होगा तो अब आप बता दीजिए कि अगर हम मरीज हो रहे हैं दवा किससे लेंगे? बनिए से। अगर हम बीमार हो रहे हैं तो दवा किससे तलब करेंगे? झोला छाप डॉक्टर से, या कोई स्पेशलिस्ट के पास आएंगे, या एक्सपर्ट के पास आएंगे, या अपनी बात उस कम्युनिटी में पहुंचाएंगे जहां पर उनकी खुद एक टीम मौजूद हो। आप देखिए जैसे डॉक्टर होते हैं, मालूम दिया कोई ऐसे मरज रूनुमा हुआ जहां पर हम उनकी तहकीक आकर के ये होती है कि अभी हम कंफर्म नहीं है कि मरज कौन सा है, इस मरज की दवा कौन सी है, तो वो अपनी कम्युनिटी में बैठते हैं और बैठने के बाद जब डिस्कस करते हैं तो किसी नतीजे तक पहुंचते हैं कि अगर इसके ये प्रॉब्लम है तो क्यों आई, इसकी दवा क्यों दी जाएगी। तो अब इसीलिए बोर्ड को बनाया गया कि जब आपके मसाइल हम तक आएंगे तो ये कमेटी और ये बोर्ड तय करेगा, ताकि जब इसमें चंद फिक्रे कार फरमाओ हो जाएंगे तो बआसानी प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा। समझिएगा, एक परेशानी हमारी है। दूसरी परेशानी जो पाई जाती है वो यही कि आए दिन हर इंसान यही कहता है कि साहब हम मुस्तहिकीन में से हैं। अगर आलिम सही तस्दीक कर दे कि साहब मैं जानता हूं ये मुस्तहिक नहीं है, लेकिन चूंकि फ्री का मिल रहा है तो मैं मुस्तहिक हूं, तो कम से कम अगर कभी आइंदा में ऐसे असबाब बनते हैं, कभी आइंदा में कोई ऐसे हालात बनते हैं, तो इंसान राबिता करे शिया उलमा बोर्ड की तरफ। शिया उलमा बोर्ड राब्ता करेगा इलाके के आलिम की तरफ, खतीबों की तरफ, मौलाना की तरफ, मुअज़्ज़ज़ अफराद की तरफ, कि जहां से इत्मीनान हो जाए साहब ये मुस्तहिक हैं। इसके बाद अगर इनकी मदद की जाए तो मालूम दिया बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जो हम जानते हैं कि हमारे कानपुर का पैसा बाहर आसानी जाता है, लेकिन जब जरूरतमंद यहां मौजूद है तो हम और आप ये कहते हैं जरूरत नहीं है। और आज हमारे समाज में
بہت سارے افراد یہ بھی کہتے ہیں صاحب یہ پیسہ تو ہے لیکن ہم دیں کسے؟ کوئی معتبر نہیں ملتا، کوئی معتبر ادارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم فلاں کا نام لیں گے تو وہ ہماری نظر میں بے ایمان ہے، ہم فلاں کا نام لیں گے تو صاحب یہ خیانت کار ہیں، ہم فلاں کا نام لیں گے کہیں گے صاحب یہ معتبر نہیں ہے، ہم فلاں کا نام لیں گے تو صاحب معلوم نہیں یہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے۔ لیکن جب ایک بورڈ آ کر کے کام کرے گا تو وہاں پر کسی کی شخصی رائے، شخصی اقتدار نہیں چلے گا، بلکہ نظریہ بورڈ کا ہوگا، ذمہ دار بورڈ کا ہوگا۔ کیونکہ جب کسی چیز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، تو اس میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ چونکہ ابھی تو ہم لوگوں نے پہلا اجلاس کیا 17 جنوری 2025 کو، دوسرا اجلاس ہم لوگوں نے کیا 20 جنوری 2025 کو، تیسرا اجلاس ہم لوگوں نے کیا 24 جنوری 2025 کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلدی جلدی ایک نتیجے تک ہمیں پہنچنا تھا۔ اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ہم چند لوگوں نے مل کر کے بنا دیا، نہیں، علماء کا گروپ موجود تھا، اس گروپ میں ڈسکس کیا گیا، سارے چیزیں ڈال دی گئی کہ صاحب پہلی میٹنگ یہاں پر ہونے والی ہے، آپ حضرات تشریف لے کر کے آئیے۔ پہلی میٹنگ ہو گئی، اس کو وہ ڈال دیا گیا کہ صاحب یہ پہلی میٹنگ ہو گئی ہے، دوسری میٹنگ فلاں جگہ ہونے والی ہے، آپ تشریف لے کر کے آئیے۔ دوسری میٹنگ ہو گئی، تیسری میٹنگ کے لیے جگہ تعین کر دی گئی، وقت تعین کر دیا گیا کہ آپ تشریف لے کر کے آئیے۔ اب ذرا سا آپ بتائیے کہ جب 3 مرتبہ موقع دیا گیا آنے کا، اب اگر کوئی نہ آئے اور کہے صاحب میں اس بورڈ سے راضی نہیں ہوں، تو آپ بتائیے میں کیا کروں؟ آپ آئیں گے نہیں، مشورہ کہاں پر دینا ہے جہاں پر یہ بن رہا ہے؟ لیکن اگر ہم مشورہ دوسری جگہ پر دیں، ہم جا کر کے برائیاں عام انسانوں کو بہکائیں، تو اب آپ بتا دیجئے عام انسان کی پرابلم کا سولوشن نکالا جا رہا ہے اور آپ تو خود ہی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ تو اب جہاں پر چوٹ ہو علاج وہاں کا کیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو اور سر درد کی دوا دے دی جائے، اب بتائیے کیا ہوگا؟ میری بات ذرا سا غور کیجیے گا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم استقبال کرتے ہیں۔ ابھی یہ بورڈ بن گیا، آج الحمدللہ پہلا اجلاس یعنی 4 فروری 2025 کو یہاں پر افتتاح ہو گیا شیعہ علماء بورڈ کا۔ اس بورڈ نے کوشش کی خطبہ کو، ذاکرین کو، جو ہمارے شہر کے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے جہاں تک ہم پہنچ پائے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا اور یہ شعبان کا مہینہ یعنی محفلوں کا دور لگا ہوا تھا، اس وجہ سے ہم فردن ایک کے پاس نہیں پہنچ پائے۔ لیکن کوشش یہ کی کہ جو ذمہ داران تھے بورڈ کے عہدے داران، ان کو دیا گیا کہ آپ اس دعوت نامے کو فلاں کو پہنچا دیجیے گا۔ اب اگر کہیں پر کوتاہی رہ گئی تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن معذرت اس پہ کہ آپ آئیے فراغ دلی سے اپنا مشورہ رکھیے، آپ آئیے اچھے طرز سے، اچھے طریقے سے آپ اپنی بات رکھیے تاکہ غور و فکر کیا جائے۔ کیونکہ جن کا مائنڈ کریٹو ہوتا ہے وہ کبھی تخریبی فکروں کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ اونچ نیچ ہونے سے راستہ برابر کیا جاتا ہے، جوتا نہیں توڑا جاتا۔ لیکن اگر ہم اسی چیز کو بگاڑنے کی کوشش کر جائیں تو چیز کو نہ کیا جائے۔ اب اس کے بعد جیسے کوشش کی گئی، جو شہر کی انجمنیں ہیں الحمدللہ جتنی بھی، اب اگر ایک آدھی چھوٹ گئی یا ایک آدھے کا دعوت نامہ رہ گیا تو میں یہاں سے لائیو چل رہا ہے پروگرام، معذرت چاہتا ہوں اور اس چیز کی معذرت چاہتا ہوں کہ صاحب ہماری کوتاہی تھی، ہم نے آپ تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن ہمارے پاس پوری لسٹ نہیں تھی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں لسٹ بنانے کی، ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو جوڑنے کی، ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی۔ کیوں؟ تاکہ جب یہ آ جائیں گے تب ایک چین ہمارے سماج میں جڑتا چلا جائے گا۔ کیونکہ انجمنوں کا بہت بڑا رول ہے، شورا کا بہت بڑا رول ہے، خطبہ، خطیب، مولانا ہم سے زیادہ ذمہ داریاں
نبھا رہے ہیں اور انجام دے رہے ہیں. لیکن اگر یہی ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں, اگر یہی ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائیں, اگر یہی اپنی فکروں کو ایک جگہ پر لے آئیں, تو یقین جانیے یہی شیعہ علماء بورڈ کانپور پورے ہمارے سماج کے لیے, خصوصی طور پر کانپور کے لیے ایک نمونہ عمل اور آئیڈیل بن جائے گا. بے شک. اس کے علاوہ آخری بات, ابھی میرے پاس 5 منٹ ہیں, چونکہ میں اپنی باتیں دھیرے دھیرے رکھ رہا ہوں تاکہ اپنی باتیں میں پہنچا سکوں. اس کے علاوہ یعنی جو اس کے بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جب علماء ایک جگہ پر اکٹھا ہوں گے, الحمدللہ آج بھی ہم ان جگہ پر خود شخصاً, میں, مولانا ذیشان صاحب, مولانا فاضل صاحب, ان جگہوں پر بھی گئے کہ جہاں پر لوگوں کا تصور نہیں تھا کہ ہم لوگ جائیں گے. دعوت نامہ دیا, آنا نہ آنا آئیے, استقبال کرتے ہیں, راستہ کھلا ہوا ہے, بند نہیں ہے, کسی کے لیے بند نہیں ہے, سب کے لیے اوپن ہے. جو ہمارے بزرگ ہیں آئے اس بورڈ کی سرپرستی کریں, اچھا مشورہ دیں, اچھی چیزوں کی ہدایت دیں, اچھی چیزوں کو اپنے تجربات کو منتقل کریں تاکہ وہ کمیاں کوتاہیاں جو پچھلے ہو گئی ہیں وہ نہ ہو, اس کی تکرار نہ ہو. کیونکہ اگر کبھی ہمیں بچپنے میں چوٹ لگی تھی, کیا ہم سفر کرنا بھول جاتے ہیں؟ کیا ہم روڈ پر نہیں نکلتے ہیں؟ اگر بچہ جو گلی میں گر جاتا ہے کیا روڈ پر نہیں چلتا ہے؟ گلی میں گرنے والا بچہ روڈ پر چلنا چھوڑ دے تو پھر وہ کبھی سماج میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. تو اگر جو پچھلی کمیاں رہ گئی ہیں تو ہم اس کو یہ لے کر کے بیٹھے رہیں کہ اب اس سماج میں کچھ نہیں ہو سکتا, اب ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں, ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے. کب؟ جب ہم متحد ہو جائیں. اور جب متحد ہو جائیں گے تو یقین جانیے کسی چیز کو طے کرنا, ہدف کو طے کرنا, مقصد کو طے کرنا, ٹارگٹ تک پہنچنا یہ بہت آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے ائمہ نے قید خانوں میں رہنے کے باوجود کیا ہدایت چھوڑی, رہبری چھوڑی, لیڈری چھوڑی؟ نہیں چھوڑا. تو جب نہیں چھوڑا, جس کو ہم دیکھ نہیں رہے تھے, تو الحمدللہ یہ بورڈ کے افراد تو ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں, آپ کے سامنے رہیں گے. اب اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو لڑنے کی غرض نہیں, آپ حل کرنے کے لیے آئیے, اور جو بات مناسب ہو آپ اس کو قبول بھی کیجئے. کیونکہ اگر ہم اپنی عادت بنا لیں گے کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تو پھر ہمارے سامنے چلنا بہت آسان ہو جائے گا, اور جب آسان ہو جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا پھر ہمارے بچوں کو ایجوکیشن بآسانی مل سکتی ہے, تعلیم بآسانی مل سکتی ہے. آج ہمارے یہاں جو پلیٹ فارم خالی ہے, موٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے, سمجھانے والا نہیں ہے, گائیڈنس کرنے والا کوئی نہیں ہے, آ کر کے ان کو کنونس کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے سماج میں بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو ہائی اسکول انٹر کرنے کے بعد کہتے ہیں کیا کرنا ہے مجھے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. انہیں جب پتا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس بورڈ کے ذریعے کچھ ایسی کلاسیں رکھی جائیں, کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ رکھے جائیں, کچھ ایسے ٹیچر رکھے جائیں کہ جو آ کر کے اپنے تجربات کو دیں اور اس کے بعد سماج کے بچوں کو موٹیویٹ کریں, بتلائیں کہ آپ کو کس راہ میں جانا ہے, آپ کو کہاں پر جانا ہے, کون سا سبجیکٹ لینا ہے, کس وے میں جانا ہے, اور آپ کی ترقی کی راہیں کس سے نکلیں گے. اور جب اس طریقے کی چیزیں بورڈ کے ذریعے ہوں گی تو پھر یہی قدم جب بڑھتا جائے گا تو پھر سب سے اچھا جو موقع ملتا ہے وہ ملتا ہے ہمیں محرم کا, ہمیں ملتا ہے رمضان کا. محرم کے لیے اگر یہی علماء بورڈ جتنے بھی خطبہ ہیں, جتنے بھی ذاکرین ہیں, جتنے بھی مولانا ہیں, ان کو یکجا کر کے ان کی ٹریننگ کے لیے, ان کے لیے بہت سارے اہداف اور مقاصد کو ایک نظریے سے لے کر کے اس آپ کانپور میں آپ کی اس چیز کو پیش کرنا ہے, عوام کے درمیان پہنچانا آپ کا کام ہے. ہدف, مقصد, موقف یہ بورڈ ذہنوں میں ڈالے گا. اس چیز کو عوام تک ہمارے خطبہ, ہمارے ذاکرین, ہمارے علماء, ہمارے شعراء حضرات یہ سب منتقل کریں گے ذہنوں تک. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب اگر یہ سب مل جائیں گے تب آپ بتائیے سماج کدھر جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% برائیاں ختم ہو جائیں گی,
ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% بہت ساری چیزیں تمام ہو جائیں گے، لیکن جتنا ہم چل جائیں گے اتنی برائیوں کا سدباب کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ آج ضرورت ہے اس چیز کی، بس آخری بات، 1.5 منٹ ہے میرے پاس، آخری بات ذرا سا غور کیجئے گا، یہ علماء بورڈ ان لوگوں کے اوپر بھی انکش لگائے گا جو باہر سے آ کر کے بے روی میں الٹی سیدھے روایتیں پڑھ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ الٹی سیدھی روایتیں پڑھنے کے بعد وہ جب پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو بیچاری عوام جو پیش امام ہوتی ہے، جو امام جمعہ ہوتا ہے یا جو موجود مولانا ہوتا ہے، اس سے کہتے بتائیے یہ صحیح ہے، اب جس نے پڑھا تھا سوال اس سے کرتے، جہاں چوٹ لگی تھی سوال اس سے کرنا چاہیے تھا، اب اگر آپ سوال نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کہیے علماء بورڈ ان سے سوال کرے، ان سے ریفرنس مانگے، ان سے ماخذ مانگے، ان سے منابع مانگے، تب پتا چلے گا کہ صاحب آنے والے وہ ذاکرین بھی ذمہ دار ہو جائیں گے جو یہ سوچیں گے کہ یہاں کانپور کی سربستی شیعہ علماء کانپور بورڈ جو ہے وہ کر رہا ہے، اب اتنا آسان نہیں ہوگا جو ہم الٹی سیدھی باتیں پڑھ کر کے آسانی سے چلے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے علماء بورڈ کا فائدہ انشاءاللہ، اور اس کے آگے جیسے ہم میٹنگیں کرتے جائیں گے بہت ساری باتوں کو رکھتے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔